بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، ہمارے اس چینل پر مختلف موضوعات پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے. اور آج کے لیکچر سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید میں آن لائن کلاسز کا آغاز کرنے لگا ہوں اور اس طرح یہ یوٹیوب پر لیکچرز کا سلسلہ رک جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر میں نے آن لائن کلاسز شروع کرنی ہوتی تو میں کب سے کر چکا ہوتا اور آپ لوگوں سے پوچھے بغیر کر چکا ہوتا. آپ لوگوں کی طرف سے میسیجز اور فون کالز کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ کلاسز آن لائن شروع کریں اور میں نے آپ سے رائے لی جو کہ کوئی بھی نہیں لیتا. آپ سے پوچھا کہ آپ ویلنگ ہیں اور آپ میں سے بعضوں نے کہا بھی کہ ہم ویلنگ ہیں، لیکن بعضوں کی طرف سے جو ایک عجیب قسم کے کمنٹس دیکھنے کو آئے اور سننے کو ملے وہ بڑے عجیب تھے کہ اس چینل کو ہزاروں اکیڈمیوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ. بہرحال تو یہ جو ہے نا، اس پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور کچھ افسوس بھی ہوا. میں انشاءاللہ آن لائن کلاسز نہیں شروع کر رہا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں تو آپ کے کہنے پر آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ ریگولر میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ سے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. تو بہرحال جو لوگ آن لائن کلاسز لینا چاہتے تھے یا لینا چاہتے ہیں تو ان سے میں معذرت کرتا ہوں، اور باقی جو ریگولر سماعت کر رہے ہیں وہ سنتے رہیں. تو پھر انشاءاللہ پھر بعد میں کہیں اس کے متعلق سوچیں گے. جی، آج کا جو لیکچر ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ہے. چونکہ عہد خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارے ٹاپک شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ میں نے آپ سے رائے لے لی ہے. عربی گرامر کی پریکٹس بھی انشاءاللہ ایک دو لیکچرز کے اندر کرائیں گے. آپ کو بے شک اس کے رولز آتے ہیں مگر آپ کو امپلیمنٹیشن نہیں آتی. پیپر میں آپ کو سیگے پوچھے جائیں گے، اس کے 5-7 سوال ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے بھی 2-3 لیکچر اپلوڈ کروں گا میں. تو آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق ہے. والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا. آپ کا نسب جو ہے، نسب میں عدی پر شجرہ نسب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا ملتا ہے. یعنی 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. یعنی آپ کے جد امجد میں سے ایک عدی ہیں اور ان کے جو بھائی تھے وہ حضور علیہ السلام کے جد امجد میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 12 برس بعد میں ہوئی. یعنی حضور علیہ السلام سے یہ 12 برس چھوٹے ہیں. آپ نسب دانی، سپاہگری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت رکھتے تھے. اب آپ کو پہلے بھی آپ نے پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو علم الانصاب میں مہارت رکھتے تھے. تو یہ نسب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ان لوگوں کے ہاں نسب دانی باقاعدہ ایک علم تھا. فلاں کا باپ، فلاں کا باپ، اس کا باپ، اس کا دادا، تو کئی نسلوں پشتوں تک، حتیٰ کہ وہ اپنے گھوڑوں کی پشتوں تک بھی ان کے نام جانتے تھے. جبکہ آج ہم جو ہیں وہ شاید دادا سے آگے نہیں جا سکتے، بہت کم ہوں گے. آپ میں سے خود آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو ان کو آپ کے دادا کے والد کا نام آتا ہو. تو بہرحال یہ ان کے ہاں ایک علم باقاعدہ طور پہ تھا اور خصوصاً شہ سواری میں کمال مہارت تھی. آپ کی قابلیت کی وجہ سے قریش نے آپ کو سفیر مقرر کیا. جب بھی کہیں پہ سفیر بنا کر اپنی طرف سے بھیجنا ہوتا تو آپ کو بھیجتے اور بہت سارے معاملات کے اندر آپ ان کے مسائل کو حل کرتے. 27 سال کی عمر میں 7 نبوی کو آپ نے اسلام قبول کیا. یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا 7 نبوی تھی اور 27 برس گزر چکے تھے آپ کی عمر کے. تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اور روایات کے مطابق 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کا جو نمبر آتا تھا وہ 40واں تھا. یعنی 40ویں نمبر پہ آپ مسلمان ہوئے.
اب یہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے دعا کرنا اور قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ آپ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں چھوٹی کتاب میں بھی، اور ڈیٹیل میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی ہے، حضور علیہ السلام کے عہد میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی۔ جو اہم چیز ہے وہ ہے خلافت اور فتوحات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ اب ان کے جو خلیفہ کے معاملہ ہے اس کے مطابق ایک میں قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کیا ہے جو سخت مزاج ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا کہ باری تعالیٰ میں نے اپنے بعد کہ اس بندے کو خلافت کے لیے نامزد کیا ہے جو میرے نزدیک میں سب سے اچھا تھا، تو لہذا اگر سخت مزاج ہیں تو جب ان کے پر خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو نرم مزاج ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ابوبکر صدیق نے ان کو نامزد کیا خلافت کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فتوحات کا آغاز کیا تھا آپ اس کو آگے لے کر چلے، تو سب سے پہلے عراق کی مہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور اس کے مضافات میں، یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ آپ ایک دن بیٹھے تھے اور لوگوں کو جوش دلا رہے تھے جہاد کے لیے، اور خطاب فرما رہے تھے، بڑے چونکہ خطیب تھے، تو اس کے دوران لوگ جو ہے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی لوگوں کو جوش دلایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اہل عراق ہیں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، ہم نے ان سے جنگیں لڑ کے دیکھی ہیں، تو انہوں نے بھی لوگوں میں شعور بیدار کیا، اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5000، ایک روایت کے مطابق 1000 ہے، دوسری کے مطابق 5000 ہے، آدمیوں کو اکٹھا کر کے حضرت ابو عبید کی سپہ سالاری میں عراق کی مہم کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عراق پر حملہ کی وجہ سے اہل ایران چوکنا ہو گئے تھے، لہذا پوران دخت نے جو کہ شاہ ایران یزدگرد کی نائب تھی، گورنر خراساں کے بیٹے رستم کو طلب کیا، یعنی اس نے پوران دخت ان کی خاتون ہے، اس نے رستم کو جو کہ ایک بہت پہلوان تھا اور مدبر اور ان کے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا تھا اور علم اس کی جنگی مہارت رکھتا، اس کو اس نے وزیر بنا دیا جنگ کا، ٹھیک ہے، وزیر دفاع کہہ لیں آپ۔ اہل فارس کو اس نے اہمیت اور جوش دلایا، مذہبی جوش دلایا، اور پھر اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور یہاں تک جو ایک اہم بات ہے کہ اس نے حضرت عبید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید کو فوج دے کر کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ جو علاقے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب کوئی علاقے فتح کر کے واپس آ جاتے تو کہیں ایسا ہوا کہ وہ علاقے پھر واپس انہوں نے لے لیے۔ اسی طرح یہ ہوا کہ حضرت ابو عبید کے پہنچنے سے پہلے وہ علاقے جن پر قبضہ کیا تھا مسلمانوں نے وہ دوبارہ رستم نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ تو اسی طرح پوران دخت ایک اور زبردست فوج اس کی مدد کے لیے اس نے بھیجی، اور جابان اور نرسی یہ ان کو دو ہیں، ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو ان کا دونوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی حضرت ابو عبید کا اور جابان ان کی فوج کا تمارک کے مقام پر، اور جابان کو پوری طرح شکست ہوئی۔ ابو عبید نے اس کے بعد نرسی کی فوج کو شکست دی، اور ان دونوں کی شکست کو سن کر جو رستم تھا یعنی وزیر دفاع، اس نے 4000 مزید فوج بھیج دی۔ تو اس کے اندر حضرت ابو عبید نے فرات جو تھی دریائے فرات کو پار کر کے مقابلہ کرنا چاہا، تو اس پر کبار جو صحابہ اکرام بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے بڑی مخالفت کی کہ آپ اس نہر فرات کو کراس نہ کریں اور دوسری طرف جا کر جنگ نہ لڑیں، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے اس کو فرات کو عبور کر کے دوسری طرف جب گئے تو دیکھا کہ میدان جو تھا تنگ تھا، ہموار تھا، دشمن کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت عزیمت اٹھانا پڑی، اور 9000 فوج میں سے صرف 3000 باقی بچی،
تو اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے پھر لوگوں میں مزید جوش دلا کر ایک ایسے جیسے آگ پیدا کر دی، اور ایک لشکر جرار حضرت جریر کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس جنگ میں تغلب کے جو سردار تھے عیسائی تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور ادھر حضرت مثنیٰ کو بھی چونکہ بھیجا ہوا تھا، انہوں نے بھی لوگوں میں جوش پیدا کر کے جنگ کے لیے تیاری کی۔ تو شاہ ایران تقریباً 12,000 جنگجو لے کر مہران بن مہرویہ کی زیر قیادت میں مجاہدین کے مقابلے میں لیے اس نے بھیجا، اور ہیرا کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ کے اندر دشمن بہت زیادہ جو ہے لوگ مارے گئے، اور کشتوں کے کشتے لگ گئے، شکست ہو گئی۔ تو اس جنگ کے بعد پھر پران دخت جو تھا اس کو معزول کر دیا گیا، اور یزدگرد جو کہ 16 سالہ نوجوان تھا تخت پر اس کو بٹھا دیا گیا۔ اس نے منظم طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور بغاوت پھیل گئی جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ تو آخر کار وہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، حضرت مثنیٰ بھی مجبور ہو کر عرب کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر فیصلہ کن مارکا جس کا حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ اوپر ایک پس منظر بھی سارا آ گیا، انتہائی اختصار سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجنے کی نوبت کیوں آئی، اور مارکہ قادسیہ جو بڑا مشہور اور معروف مارکہ ہے وہ بپا کیسے ہوا۔ تو یہ سارا حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے لے کر یہ ابھی تک کے جو واقعات ہیں، اس کو اگر آپ ایک سیکوینس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ذہن میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹھ جائیں گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جسٹ ایک دو دفعہ سننا ہے، آپ نے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ کون سے علاقے تھے، کیسے فتح ہوئے، ان کے کیسے حالات تھے۔ جو معروف جنگیں ہیں جس میں اب یہ جو جنگ آنے والی ہے اس پر جو چند چیزیں ہیں وہ آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لیں گے یاد، اور وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سپہ سالار اور نامور سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 کا لشکر دے کر بھیجا، اور عراق کی یعنی پہلے بھی ان لوگوں کو بھیجا تھا لیکن وہ صحیح طور پہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اب 20,000 کا لشکر دے کر ان کو بھیجا عراق کی مہم جوئی کے لیے، اور اس لشکر کی جو خوبی یہ تھی کہ 17 اس میں بدری صحابی تھے، اور 300 وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بیعت الرضوان میں حصہ لیا تھا، اور اس کے علاوہ فتح مکہ میں شامل ہونے والے بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم فوج تھی جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت مثنیٰ بھی 8,000 کا لشکر لے کر ذی قار کے مقام پر ان کا انتظار کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ تو اب اسی انتظار کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے بھائی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت مثنیٰ کے مکمل پلان کے متعلق آگاہ کیا۔ اب اس کے متعلق یہ تھا کہ شام کا یہ جو عراق کا علاقہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چپے چپے سے آگاہ تھے، اور وقتاً فوقتاً حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہدایات جاری فرما رہے تھے کہ آپ نے پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے، آپ نے فوج کو کہاں لے کر جانا ہے، پورا نقشہ ان کے سامنے تھا، اور ان سے ہدایات بھی لی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ جو تعلق قائم بھی تھا ان کو بتا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں فوجیں، ادھر رستم جو تھا وہ 60,000 کی فوج لے کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ اب یہ وہ تاریخی جنگ ہے، بہت بڑی جنگ جس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں۔ تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جو رستم تھا وہ کئی دن تک اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اوپر سے جو اس کو آرڈر یزدگرد کا آرڈر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جنگ لڑ، مگر یہ جو تھا یہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا۔ مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اسلام، جزیہ وگرنہ جنگ۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ پر جو ہے اپنی شکست قبول کر لو، نہیں تو جنگ فیصلہ کرے گی۔ تو آخر کار وہ کہتے ہیں کہ قادسیہ کا میدان جو تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے لوگوں کے سروں سے بھرا ہوا ہے، وہ ایک سیلاب تھا، اتنی زیادہ فوج تھی دونوں طرف سے۔ تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آخر کار فیصلہ ہو جاتا ہے لڑائی کا۔ پہلے دن خوب لڑائی ہوتی ہے، سارا دن جو ہے ہنگامہ محشر بپا رہتا ہے۔
شام کے وقت فوجیں جو تھی اپنے اپنے خیموں میں، چونکہ جنگیں صبح کے وقت ہوتی تھی، جب اندھیرا ہوتا تھا تو واپس خیموں میں چلی جاتی. تو پہلے دن کی لڑائی کو یوم الارماس، یہ دیکھیں یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں، پہلے دن کی لڑائی کو یوم الارماس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے دن کی جنگ کو مارکہ اغواس، غوث سے نکلا ہے مدد. اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کی طرف سے بھی فوج آ گئی کچھ ان کو مدد کرنے کے لیے، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قاصد بھیجے اور وہ تحائف لے کر پہنچے اور مجاہدین کو اعلان کیا کہ یہ امیر المومنین کی طرف سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحائف ہیں، اور یہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو اس کا حق ادا کریں گے، مطلب جو مارکے کے اندر اپنا جوانمردی اور شجاعت اور بہادری دکھائیں گے. تو اس طریقے سے ان کا حوصلہ اور بڑھا. تو اس دن بھی بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی اور نتیجے میں 2000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000 ایرانی قتل ہوئے. تو یہ دن بھی اسی طرح ختم ہو گیا بغیر کسی فیصلے کے. تیسرا دن کا جو مارکا تھا اس کو یوم العماس کے نام سے وہ مشہور ہے. اس دن مسلمانوں نے سوچا کہ ان کے بڑے بڑے سونڈ والے ہاتھی جو ہیں ان کو کیسے نجات دی جائے، کیونکہ وہ رونتے چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ گھوڑوں کے اوپر کالے کپڑے پہن کر ان کے آگے جاتے، یعنی کہ وہ ڈر جائیں. لیکن آخرکار انہوں نے ان کے سونڈ کاٹ دیے جس سے وہ پھدک گئے اور بھاگ گئے، اور اس طریقے سے وہ انہی کی فوج کو روندتے ہوئے پیچھے کی طرف چلے گئے. تو رستم جو تھا وہ بڑی بہادری سے، اب یہ دیکھیں پہلی دور کے اندر جنگیں جب ہوتی تھیں تو جو سپہ سالار ہوتا تھا وہ خود جنگ لڑ رہا تھا، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کر پیچھے جیسے آج کل کے حالات ہیں، وہ خود جنگ لڑتا تھا. تو اس نے بڑی بہادری سے وہ لڑا، پھر زخموں سے چور چور ہو گیا، بھاگ نکلا، نہر میں کود کر بھاگنے کی کوشش لگا کہ وہ پھلانگ کر جو ہے وہ تیر کر بھاگ جائے گا. تو ایک سپاہی نے، مسلمان سپاہی نے، فوجی نے اور مجاہد نے اس کو دیکھ لیا، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر باہر کھینچا اور اس کو قتل کر دیا. اس کے قتل ہونے کے ساتھ مسلمانوں نے پھر قتل عام شروع کیا، اور یہاں تک کہ وہ سارے فوج جو تھی ان کو طے کر دیا اور لاشیں بچھا دیں، اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی، بھاگ گئے. اس جنگ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے بآسانی نوشیروانی، دارالحکومت مدائن، بابل اور کوسی وغیرہ پر بھی حملہ کر دیے. تو مطلب یہ تھا یہ بھی ان اپنے قبضے میں آ گئے، اب باقی علاقوں کو فتح کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پورے عراق کو تسخیر کر دیا، مسخر کر دیا، کامیاب ہو گیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت خوش ہوئے. تو اب آپ کو جو بہت اہم سوال ہے، جس طریقے سے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح عراق، ٹھیک ہے جی، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح عراق. تو اس کے بعد ہے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی دلی خواہش تھی کہ اب جنگوں کا سلسلہ رکنا چاہیے، مگر ایرانی جن کو آگ لگی ہوئی تھی، جن کے اتنے علاقے ہاتھ سے نکل گئے تھے، وہ چین سے کہاں بیٹھتے تھے. تو یزدگرد نے نئے سرے سے لوگوں کو منظم کر کے اہل عرب پر حملے کی تیاری کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان بن مقرن کو 30,000 کی جمعیت دے کر بھیجا. دونوں فوجیں نہاوند، یہ بھی بڑی اہم جنگ ہے، بڑی معروف جنگ ہے، نہاوند کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی، اور اس قدر خون ریز جنگ ہوئی کہ قادسیہ کے بعد ایسی خون ریز جنگ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ خود سپہ سالار نعمان جو تھے اس میں شہید ہو گئے. پھر ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے علم اٹھایا، اور رات تک لڑائی رات ہوتے ہی اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا پیچھا کیا. اس جنگ میں تقریباً 30,000 اجمی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. اس لیے اس جنگ کو فتح الفتوح یعنی فتحوں کی فتح کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی عراق کی فتح، اور اس کے بعد مکمل اس کے جو معلومات ہیں تو انشاءاللہ شام، فلسطین ایک لیکچر اور ہوگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر مکمل انفارمیشن آپ کو دے دی جائے گی، اور مزید بھی انشاءاللہ لیکچر جاری رہیں گے. آپ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کے مہینہ ڈیڑھ بعد پیپر ہوں گے، تب تک انشاءاللہ سارے لیکچر ہر چیز کلیئر ہو چکی ہوگی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کلیئر ہوں گے، پاس ہوں گے، اور اچھے طریقے سے پاس ہوں گے، اس لیے کہ ان لیکچرز کے اندر انشاءاللہ کوئی چیز نہیں بچے گی،
یہ جو آپ کو پیپر میں جب آئیں گے تو آپ کو پیپر بالکل آسان محسوس ہوگا، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں اور لیکچر سن رہے ہیں، پیپر اس کے مقابلے میں آسان آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔